ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ تثلیث اور بائبل مقدس جاری ہے، اور آج ہم احبار کی کتاب سے مزید باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جان۔ بھائی، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے فدیہ اور کفارے کے بارے میں سیکھا، اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ان دونوں ورڈز میں کیا ڈفرینس ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مسیحت میں قربانی کا کیا تصور ہے۔ میں چاہوں گی کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس پروگرام کو کہانت سے آغاز کریں کہ کہانت سے کیا مراد ہے، یا احبار کی کتاب میں کہانت کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ انمول۔ اور قربانی سے ہی کہانت کا تصور ہے، یعنی جن بھی مذاہب کے اندر ماضی میں بھی اور آج بھی کہانت کا یا پریسٹ ہوڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کا تصور ہے، وہاں پر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے کہ جب آپ خدا کو منانے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے کسی بھی وجہ سے آپ قربانی چڑھاتے ہیں، تو اس قربانی کو ادا کرنے کے لیے ایک پوری سوشل کلاس، ایک طبقہ ڈیولپ ہوتا ہے جسے ہم کاہن، پریسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پنڈت بھی کہتے ہیں آپ جن کو۔ تو یہ احبار کی کتاب میں جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قربانیوں کا جہاں تصور ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کاہن کو لے کر اس کے قوانین کیا ہوں گے، ان کی تیاری کیا ہوگی، اور یہ کون ادا کر پائے گا۔ لیکن کہانت کا تعلق ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ وہ پیدائش کی کتاب سے چلا آ رہا ہے، یعنی بائبل مقدس کی جو پہلی کتاب ہے اس میں کہانت کا تصور بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور وہاں پر 14ویں باب میں ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے ملک صدق۔ اس کا ہم بعد میں اس پہ بھی تذکرہ کریں گے۔ تو اس کو کاہن بتایا گیا ہے، اور ابراہیم جو ہے اسے وہ ہدیہ بھی دیتا ہے، شکر گزاری بھی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد خروج کی جو کتاب ہے وہاں پر باقاعدہ جو کہانت ہے ایز این انسٹیٹیوشن، یعنی باقاعدہ ایک خاص فیملی کو یا ایک خاص طبقے کو یہ کام دیا جائے کہ وہ بنی اسرائیل کی کہانت کریں، یعنی ہارون اور اس کے بیٹوں کو، جو کہ لاوی کے قبیلے سے جن کا تعلق ہے، تو ان کو مخصوص کیا گیا۔ یہ سارا خروج کی کتاب میں ہوا، ان کو چنا گیا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کیا گیا، ان کے لباس طے ہوئے، جہاں پر وہ عبادت کراتے ہیں مذبح، اس کا پورا ڈیزائن تیار کیا گیا۔ اور احبار کی کتاب میں جب ہم آتے ہیں تو ان کے متعلق جو قوانین ہے کہ کاہن اپنے آپ کو کس طرح تیار کرے، وہ قربانی کا جو پورا نظام ہے اس کو وہ کس طرح لے کر چلے۔ تو احبار کی کتاب میں جو کہانت ہے اور قربانی، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اچھا، آپ نے اہل یہود کی بات کی، یا جب آپ نے پرانے عہد نامے کی بات کی تو آف کورس ہمارا دھیان یہودیت کی طرف جاتا ہے۔ تو جب پرانے عہد نامے میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہودیت میں کہانت ایک اہم ترین جو ہے وہ ٹاپک رہا، کہ خدا نے خود ہارون اور اس کے بیٹوں کو چنا کہ وہ کہانت کے کام کو سر انجام دے۔ تو آج جو یہودی فرقہ یا قوم ہے، کیا آج بھی یہودیت میں یا اہل یہود میں کہانت کا تصور یا کاہن پائے جاتے ہیں؟ ہاں جی، اس کا جواب دینے سے پہلے مزید بھی یہ باتیں کہانت کے بارے میں کہ بائبل مقدس کی جو کہانت ہے شریعت میں، تو وہ جیسے آپ نے کہا ہارون اور اس کے بیٹے، اور ہم نے کہا کہ لاوی کے قبیلے سے، تو اس خاص قبیلے کو، اس فیملی کو مقرر کیا گیا کہ اس کے جو مرد حضرات ہیں وہ کاہن بنیں گے۔ اور اسی سے آپ ایک تصور یہ بھی لے لیں کہ یہ پھر مخصوصیت کی بات تو ہے، لیکن اس کے اندر پھر وہ جدی پشتی والا نظام بھی آ جاتا ہے، یا جسے ہم نیپوٹزم بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی فیملی سے یا ایک ہی طبقے سے جو ہے پریسٹ آتا ہے۔ اور پھر کہیں نہ کہیں منفی اس کا رجحان یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پریسٹلی طبقہ جو ہے وہ ایک الگ اپنے آپ کو تصور کرنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے خطے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنڈتوں کا تصور ہے یا برہمن کا جو تصور ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ پریسٹ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے سپیریئر ہوتے ہیں، اور کوئی شخص پریسٹ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ ایک اپ گریڈ کی بات ہے۔ آج یہودیت کے اندر یہ تصور نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی وجہ، جو سمپل وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہیکل ہی موجود نہیں ہے، یعنی ہیکل وہ عبادت گاہ جہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، تو جو مذبح ہی موجود نہیں ہے، وہ یروشلم کی ہیکل موجود نہیں ہے، تو کہانت کا تصور بھی ان کے یہاں موجود نہیں ہے۔ آج جو ان کے یہاں تصور ہے وہ ہے ربی کا، اور یہ ربی کوئی ماڈرن تصور نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے سے یہ شروع ہے۔ ربی کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے میرا رب یا مائی لارڈ، لیکن یہ وہ کہتے ہیں اپنے استادوں کو، یعنی جو دینی علم، عبرانی زبان کا علم، اور جو دینی علم حاصل کرتے ہیں، اور جو ان کے اسکالرز ہوتے ہیں، جو ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اور ہر ٹیچر کا اپنا ایک اسکول ہوتا ہے،
تو ان کو ربی کہا جاتا ہے. تو ربی جو ہے ریبائے انگریزی میں کہتے ہیں, یہ آج یہودی قوم میں پائے جاتے ہیں, اور ان کا مین کام قربانی چڑھانا نہیں ہوتا. کلام جو خدا کا کلام ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں یہودی قوم کے اندر کہ شریعت کو آج ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کیسے کریں گے, اس میں وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی کھانے پینے کے اصول جو ہیں, پہننے اٹھنے کے اصول ہیں, کاروبار کے اصول وغیرہ, اس کے لیے وہ ربیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو مذہبی یہودی ہیں. اور جو غیر مذہبی یہودی بھی ہیں وہ بھی جو خاص موقع ہوتے ہیں, جیسے بچوں کی پیدائش ہے, ان کا ختنہ ہے, اس طرح کی چیزوں میں وہ ربیوں کو مدعو کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی. اور ان کے عبادت خانے بھی آج ان میں مذہبہ نہیں ہوتا, اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے, وہ دعائیں کرتے ہیں, کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اور وہاں پر ان کو ایک واعظ یا ایک لیکچر دیا جاتا ہے. تو یہ ان کی عبادت کا سٹائل ہے. تو آج کہانت نہیں ہے ان کے یہاں, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہیکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر ہیکل ریوائیو ہوتی ہے تو کہانت پھر شروع ہو جائے, جو کہ شاید کچھ یہودی چاہتے بھی ہیں, لیکن وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. مین بات یہ ہے کہ آج ان کے یہاں دیکھیں بائبل مقدس میں نا کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ الگ الگ تصورات ہیں, کہ جو کلام سکھا رہا ہے وہ فرق شخصیت ہے, اور جو قربانی چڑھاتا ہے وہ ایک الگ شخصیت ہے. لیکن اب یہ مرج ہو چکا ہے. یہودیت کے اندر اب صرف ربی ہوتا ہے, جو خدا کے کلام کا عالم ہے وہی ان کا امام اور ان کا لیڈر ہے. تو مطلب اس بات سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کاہن جو ہے وہ ایک کائنڈ آف میڈیٹر تھا, اور وہ درمیانی تھا کہ خدا کی لوگوں کی اور خدا کی ڈائریکٹ ان کی طرف اپروچ نہیں تھی, تو وہ اپنے کاہن کے پاس جایا کرتے تھے اور کاہن ہی انہیں خدا کی بات پہنچاتا تھا لوگوں تک. ایسا ہی ہے؟ بالکل. ہم نے جو ابھی بات کی ابھی تک وہ کہانت کی, آپ سمجھیں کہ ایک جو انتظامی یا ایک ظاہری جو اس کے پیچھے جو اس کا ڈھانچہ ہے, یہ آپ جو بات کر رہی ہیں اب, یہ اس کے پیچھے جو نظریہ ہے جیسے ہم تھیولوجی کہتے ہیں, تھیولوجی یہی تھی کہ جب یہ لوگ سمجھتے ہوں یا قوم سمجھتی ہو کہ خدا تک ہماری براہ راست رسائی نہیں ہے, اور یہ خدا جو ہے یہ خدا وہ ہے جو ناراض ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. ہمارے کسی بھی کام سے ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ خدا ناراض نہ ہو جائے. آج بھی جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں نا وہ اس کی بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ کسی بات سے خدا ناراض نہ ہو جائے. یہ عام ایک ڈائلاگ ہے جو بولا جاتا ہے گھروں میں. تو یہ آپ سوچیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ تصور کتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا, کہ جہاں پر لوگ زندگی موت کے لیے بھی جو ہے وہ خدا کو کرتے تھے کہ ہماری چھوٹی سی بات سے خدا ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے. تو اس سوچ کے مد نظر یہ تصور ہوتا ہے پیدا کہ ٹھیک ہے اگر ہم نہیں براہ راست جا سکتے تو کون جائے گا, ہماری جگہ کوئی جاتا ہے. تو کاہن ہے اور وہ برہ جس کی قربانی ہوتی ہے, تو وہ خدا کی طرف لوگوں کو جانے میں مدد کرتے ہیں. اسی لیے یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا درمیانی تو بہت اچھا لفظ ہے, کیونکہ ثالثی بھی ہوتا ہے, یعنی جو بیچ میں میڈییٹ کرتا ہے. اور یہ آج کے زمانے میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی لائر یا کوئی پبلک ایڈمنسٹریٹر یا کوئی سیاستدان صلح کراتا ہے, میڈیٹر. لیکن یہ والا جو تھا یہ تھا کہ خدا آپ سے ناراض ہے, آپ نے اس کو منانا ہے یا آپ نے اس سے معافی حاصل کرنی ہے توبہ کر کے. تو جو شخص اس میں آپ کی مدد کرے گا وہ آپ کا کاہن ہوگا, اور کاہن جو برہ قربان کرے گا وہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو میڈیٹر ہوتا ہے عام طور پر دو لوگوں کے بیچ میں تو وہ بیچ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کہانت کا تصور ایسا ہے کہ وہ خدا کی طرف. تو یعنی جب عبادت ہوتی تھی جیسے یوم کفارہ کی, تو جو قربانی چڑھائی جاتی تھی نا, تو اس کا چہرہ جو ہے کاہن کا وہ مذبح کی طرف یا خدا کی طرف ہوتا ہے, اور پیٹھ جو ہوتی ہے اس کے لوگوں کی طرف ہوتی ہے. آج یہ تصور نہیں ہے. مسیحی پریسٹہوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ چہرہ جو ہے وہ اس طرف ہے. اس فرق کو بھی ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ تصور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ درمیانی کا تصور ہے کہ لوگ نہیں جا سکتے خدا کے پاس, اور زیادہ تر اپنے گناہ اور ناپاکی کی وجہ سے. تو یہ ایک شخص یا یہ ایک طبقہ ہے جو آپ کو تعلیم بھی دیتا ہے, اور ساتھ میں آپ کے بہاف پہ وہ خدا کی طرف جاتے ہیں. آپ نے بڑی کامن سی اگزامپل دے کے اس وقت کے پریسٹ یا کاہن کو اور آج کے دور کے پریسٹ یا پاسٹر یا کاہن کی اگزامپل کو بیان کیا ہے. تو ابھی تو ہم بات کریں یہودیت میں کہانت کے تصور کو. مسیحت میں جو کہانت کا تصور ہے کیا وہ یہودیت سے کچھ فرق ہے؟ جی, اب یہ تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہے. پیچیدہ سوال اس وجہ سے کہ جو یہودیت ہے اس کے اندر کہانت جو ہے نا, یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوگا, لیکن اس کے بارے میں ہم بہت کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, ابھی بھی علماء اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں
تاریخی پس منظر سے. بائبل تو آپ کھول کے پڑھیں, آپ ہارون کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. جی. آپ جو ہیں وہ تواریخ کی کتابیں جو ہیں, ہسٹوریکل بکس جسے ہم کہتے ہیں, روت سے لے کر جو ہے وہ تواریخ کی کتابیں جتنی بھی ہیں, خاص طور پر جب بادشاہی دور آیا بنی اسرائیل کے اندر, ساؤل بادشاہ, پھر داؤد اور سلیمان, اور اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ تھے, تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کہانت کے ساتھ یا کاہنوں کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا تھا. جی. ہیکل بنائی تھی سلیمان نے, جی. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پراپر ایک آپ سمجھ لیں کہ انسٹیٹیوشن کے طور پر کہانت ہے. اور جب یہ بات ہے تقریباً 10ویں صدی قبل از مسیح کی, لیکن اس کے بعد جب ہیکل تباہ ہوئی اور دوبارہ بنی, یہ اب مسیح کے زمانے کے قریب قریب کی بات, جو ہیرودیس بادشاہ نے دوسری ہیکل بنائی تھی, سیکنڈ ٹیمپل جسے ہم کہتے ہیں. تو سیکنڈ ٹیمپل جوڈیزم, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اسکالرز یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دوسری دفعہ جب ہیکل بنی ہے, تو جب ہیکل بنی ہے تو اس کے ساتھ یہ پریسٹلی طبقہ جو ہے یہ ابھرا ہے. تو ہم بھی اپنی آسانی کے لیے نا اس کو یہیں سے دیکھتے ہیں تاریخ میں, کہ مسیح کے دور سے تھوڑا سا پہلے جب ہیکل بنی ہے, اور مسیح کے دور میں بھی جاری تھی, تو اس زمانے میں یہ ایک کلاس تھی جسے ہم پریسٹ کہتے تھے, اور ان میں بھی درجہ بندی تھی, ان کا ایک سردار کاہن ہوتا تھا. اب آج کیونکہ مسیحیت یہودیت سے ہی جاری ہوئی ہے, یہودیت سے ہی نکلی ہے, ابتدائی جتنے بھی مسیحی تھے وہ یہودی تھے, بلکہ خداوند یسوع مسیح خود مذہب کے لحاظ سے وہ خود بھی اہل یہود میں سے ہی تھے. تو وہ جو تصورات تھے کہانت کے, وہ کہیں نہ کہیں آئے ہیں, کرسچینٹی کے اندر بھی آئے ہیں. اب اس میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر بھی, شریعت کے اندر بھی, یہودیت میں بھی کوئی ایک تصور نہیں ہے کہانت کا. ہم دیکھتے بھی ہیں اور آگے اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ اس کے ماڈلز فرق ہیں. بڑے دو ماڈل یہ ہیں کہ ایک ہارون کی کہانت ہے, ایک ملک صدق کی کہانت ہے. اب اس میں کیا فرق ہے اس کو ہم آگے جا کر ضرور دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ کرسچینٹی بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ بالکل کبھی کبھی ہارون کی کہانت سے ملتی جلتی ہے, اور کبھی کبھی اس کے اندر تھوڑا سا لبرلزم یا تھوڑا سا جدیدیت بھی پائی جاتی ہے, کہ یہ پرانے جو تصورات ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ خدا تک رسائی نہیں ہے تو کوئی درمیانی ہے. تو کچھ جو فرقے ہیں مسیحیت کے وہ اس والے تصور کو لے کے چلتے ہیں. اس میں سر فہرست جو ہے وہ رومن کیتھولک چرچ ہے, اور یہ ہم کسی منفی طور پر نہیں کہہ رہے, یہ صرف ایک سمجھانے کی غرض سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو پریسٹ ہوتا ہے وہ قربانی ہی چڑھاتا ہے, یعنی جب وہ پاک ماس عشاء بانی کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے مسیح کی اس قربانی کو دوبارہ دہراتے ہیں. اور کیونکہ قربانی ہے تو اس لیے کاہن کی ضرورت ہے, اور یہ کاہن جو ہے یہ بھی ایک طبقہ ہے, یہ بھی مرد ہے, مردی ہوگا, ٹھیک ہے, فیمیل کاہن کیتھولک چرچ نے ابھی تک نہیں انٹروڈیوس کیے. پھر یہ کہ پھر ان کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ جو مذہبی جتنے بھی فریضے ہیں یہ وہ ان کے ہاتھ میں, یعنی عشاء بانی, نکاح, جنازہ تک یہ پریسٹ کا کام ہے, اور پریسٹ نہیں کرتا تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کر سکے. ایکسٹریم سچویشنز میں وہ کچھ نہ کچھ تو ارینجمنٹ کرتے ہیں, لیکن یہ پھر ایک طبقہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بھی 2000 سالہ تاریخ ہے رومن کیتھولک چرچ میں, کہ پریسٹ ہوڈ جو ہے نا, پریسٹ ہوڈ دے آر ڈفرینٹ فرام ادر کرسچنس, وہ دوسرے مسیحیوں سے فرق ہے, شاید بالا تر بھی, اور وہ درمیانی, ان کے ذریعے جو ہے ایک کیتھولک ایماندار جو ہے وہ خدا تک جاتا ہے. کچھ اور فرقے ہیں جیسے اینگلیکنزم ہے, وہ بھی اپنے پادریوں کو پریسٹ ہی کہتے ہیں, لیکن اس میں ایک رینج پائی جاتی ہے. کچھ وہ ہیں جو بالکل یہ کیتھولک نظریے کو لے کر چلتے ہیں, لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل اس نظریے سے لبرلزم یا آپ سمجھ لیں کہ آزاد خیالی کرتے ہیں کہ پریسٹ صرف ایک استحقاق کا نام ہے. استحقاق یعنی پریولیج, یعنی جس طرح کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے, جس طرح خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کا کام تو ہوتا ہے رہنمائی کرنا, لیکن اس کی غیر موجودگی وہ اپنے کیا کہیں اپنی اصل میں, اپنی ذات میں دوسروں سے فرق نہیں ہوتا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے, اور اس کو ہم آگے دوبارہ دہرائیں گے ضرور, کہ دیکھیں گھر میں عام طور پر خواتین کھانا بناتی ہیں, جیسے والدہ ہے ایک گھر میں وہ کھانا بناتی ہے, لیکن جب وہ نہیں ہوگی, اگر وہ بیمار ہے یا وہ سفر کر رہی ہے یا وہ کام پہ گئی ہے, تو بچے بھوکے نہیں رہیں گے. اب کہیں نہ کہیں مسیحی جو پریسٹ ہوڈ ہے نا, کیتھولک خاص طور پر, اس میں یہ بات آتی ہے کہ رہیں گے بچے بھوکے جب تک وہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو کچھ پروٹیسٹنٹ جو ہیں جس طرح اینگلیکن چرچ ہے وہ فلیکسیبل رہتے ہیں اس معاملے میں, کہ کہانت کا تصور جو ہے وہ خدمت اور استحقاق کی بات ہے, کہ سارے مسیحی جو ہیں وہ برابر ہیں, ان میں سے ایک کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ یہ خدمت انجام دے, اور جب وہ نہیں ہو تو کوئی دوسرا ایماندار اس کی جگہ لے سکتا ہے. اور کچھ پھر آگے ایسے فرقے ہیں جس میں کہانت کا تصور یا پریچ کا تصور ہے ہی نہیں,
جیسے آپ امریکہ اور برطانیہ میں کویکرز ہوتے ہیں, جس طرح سیلویشن آرمی ہے, بہت سارے ایسے چرچ ہیں جس میں ایسا پادری کا ہی تصور نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمارے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں کھڑا ہے, ہمیں ایک طرح سے برابر ہے. اب ان میں بھی انتظام سنبھالنے کے لیے, ڈیوٹیاں سنبھالنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ والا تصور نہیں ہوتا کہ وہ کہیں خدا کے زیادہ قریب ہے اور آپ تھوڑا سا کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پینتیکوسٹلزم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شخصیت پرستی ہمیں نظر ضرور آتی ہے, لیکن ان کی الہیات کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. تو مسیحیت کے اندر آپ دیکھیں ایک ورائٹی ہے. کچھ وہ بالکل وہی تصور ہے جو ہارون کی کہانت کا تھا کہ قربانی چڑھانی اور اس کے لیے خاص ہمیں لوگ چاہیے جو باقیوں سے مختلف ہیں. لیکن کچھ تصورات یہ بھی ہیں کہ یہ صرف ایک اس طرح کی بات ہے کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے, آپ کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو لیڈ کر سکیں. تو یہ تھوڑا سا مسیحیت کے اندر کہانت کا تصور ہے. بہرحال تصور ضرور موجود ہے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, یا جو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جب ہم پڑھتے ہیں, اور ایک مجھے اگزامپل بھی یاد آتی ہے کہ ساؤل بادشاہ جس کو خدا نے خود سے انوائنٹ کیا, ٹھیک ہے, خود سے چنا ہے کہ وہ بادشاہت کا کام کو سر انجام دے, لیکن پرانے عہد نامے میں ہر کسی کا کام اور ہر کسی کی ذمہ داری بڑی اسپیسیفک تھی. اور اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو کہ جب سیموئیل نبی نے آنے میں دیر کی اور ساؤل بادشاہ نے خود سے بخور جلایا, تو اس کا نتیجہ کیا نظر آتا ہے؟ بالکل کہ خدا نے کہا کہ ساؤل کے تجھ سے آج جو ہے سلطنت جاتی رہے گی. تو مطلب اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں, پھر عزیہ بادشاہ کی سایہ کے صحیفے میں بھی ہمیں مثال نظر آتی کہ جب اس نے بخور جلایا تو اس کو کوڑ نکل آیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں پرانے عہد نامے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا ایک ایریا ہے تو وہ اس ایریا سے نکل کر اپنی لمیٹیشنز, اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے دوسرے ایریا میں نہیں جا سکتا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا کوئی فائدہ تھا یا نقصان تھا؟ کیونکہ اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کریں اور مسیحت میں کہانت کی بات کریں تو پطرس کے صحیفے میں لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. مطلب اس میں کوئی اسپیسیفک قوم, کوئی رنگ نسل کی بات نہیں ہو رہی, جتنے بھی ایماندار ہیں مسیحی ہیں سب کو اس میں کاؤنٹ کیا گیا. تو اس کو آپ کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی, اور یہ جو شاہی کاہنوں کا فرقے والی بات ہے نا, یہ شریعت کی آیت ہے, یہ پطرس نے کوٹ کیا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہ تصور تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم احبار کا تعارفی پروگرام کر رہے تھے تو اس میں نے آپ کو علماء کی رائے بتائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احبار کی کتاب جو ہے وہ ہے ہی کاہنوں کے لیے. اب اس کے اندر جہاں بنی اسرائیل قوم سے بھی خدا مخاطب ہے یا حضرت موسیٰ مخاطب ہیں, وہ اس میں بھی کہانت کا تصور ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ کاہن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پوری قوم کاہن ہے. پوری قوم کا یہ کام ہے. دیکھیں, قوم کے اندر ایک شخص کا کام ہے کہ وہ قوم کو خدا تک لے کے جائے, لیکن پوری قوم کا یہ کام ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو خدا تک لے کر جائے. یہ تصور احبار کی کتاب میں ہی ہے جس کو پطرس نے آگے ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک کانسیپٹ نہیں ہے پریسٹ ہوڈ کا بائبل کے اندر, یہ ٹینشن آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں بار بار کہنا چاہوں گا کہ بائبل کو آج ہم نے جب مرتب کیا, جسے ہم کینن بھی کہتے ہیں, کہ جب ہمارے علماء نے, بڑے بزرگوں نے بائبل کی ایک فہرست بنائی تو اس کو انہوں نے ایک تھیم کے حساب سے اور ایک درجہ بندی کے حساب سے ارینج کیا. لیکن یہ بائبل کی ہسٹری چل ایسے نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کبھی کبھی آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو نبیوں کی خدمت ہے, انبیاء جو ہیں وہ کاہنوں سے بھی بڑے ہیں اور وہی مین لیڈرز ہوتے ہیں کمیونٹی کے. ٹھیک ہے, اور آپ کو کہیں کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہائی جو پریسٹ ہوڈ ہے, جو بڑا ریفائنڈ جیسے ہم کہتے ہیں, یہ چرچ کی لینگویج میں بھی ہم بولتے ہیں کہ کون سا ہائی چرچ ہے, کون سا لو چرچ ہے. ہائی چرچ وہ ہوتا ہے جس میں کہانت کا تصور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, یہ بعد میں آتے ہیں. اور جو اوپن قسم کی کمیونٹیز ہوتی ہیں جس میں لیڈرشپ نہیں ہوتی, جس میں خواتین, بچے, ٹرانسجینڈر سب شامل ہوتے ہیں, یہ پہلے آتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ڈیویشن ہے, یعنی ایک ہائی چرچ ہے وہ اوریجنل ہے, جو تھوڑا فری اسٹائل والے چرچ ہیں وہ بدعت کی طرف آتے ہیں. حالانکہ تاریخ کا رخ بالکل فرق ہے جب ایک قوم اپنی شکل میں آتی ہے. لیکن اس کی آپ اس طرح سے مثال لے لیں کہ ایک ملک پہلے آزاد ہوتا ہے یا اس کا آئین پہلے لکھا جاتا ہے. ملک جب آزاد ہو جاتا ہے لوگ اس اور لوگوں کو ایک جذبہ ہوتا ہے, آزادی کا جذبہ ہوتا ہے, وہ کوآپریشن بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. پھر بعد میں وہ کہتے ہیں چلو اب اس کے ہم کچھ قوانین بناتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوانین یہ پہلے آتے ہیں, قوم بعد میں آتی ہے. نہیں, قوم پہلے آتی ہے, قوانین بعد میں آتے ہیں. اور قوم جو ہے وہ انسانوں پہ مشتمل ہے, اور انسان جو ہوتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں اور متحرک بھی ہوتے ہیں. تو خدا کے لوگ جو ہیں اور جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو لگنا چاہیے کہ اس میں انسان رہتے ہیں. اگر وہ روبوٹک یا کیا کہیں گے اس کو, بالکل ہی سختی پہ مبنی ہوتے ہیں نا, تو شاید وہ پہلو بھی اس سے مرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات ہے نا کہ
کہانت کا جو تصور ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹرکٹ والا، تو یہ بائبل میں یہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ اوپن والا بھی ہے کہ تم سب کاہن ہو. اچھا دیکھیں اس کے اندر پھر فیمیل بھی شامل ہو گئی، اس میں بچے بھی شامل ہو گئے. بنی اسرائیل خود جب ہم کہتے ہیں تو ہم ایک مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس طرف بھی بات جاتی ہے جو آج خواتین کی کہانت کی بات کرتے ہیں، یہودیت میں بھی اور اسلام تو نہیں، مسیحیت کے اندر بھی. تو اس کے اندر یہ والی بات بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ملتی ہیں. اب یہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ بائبل ایک چیز سکھا رہی ہے. تفسیر کا اصول یہ ہے کہ آپ دیانتداری سے دیکھیں کہ بائبل آپ کو دونوں چیزیں سکھا رہی ہے. تو کچھ لوگ ایک پہ زور دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ آزادی یا سب کی کہانت والی بات پر زور دیتے ہیں. ویسے بھی جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں، تصورات کی بات کرتے ہیں، تو ڈیولپمنٹ جو ہے نا پارٹ آف سوسائٹی ہے. بالکل. ایک عام ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ اگر ہم بہت پرانے دور کی بات کریں تو تب عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا معیوب سمجھا جاتا تھا یا انہیں پڑھانا. اور اگر آج کی بات کریں تو جو عورتوں کو نہیں نکالتے ہیں، جن کے گھر میں عورتوں کو نہیں پڑھایا جاتا، اس خاندان کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. تو سمجھیں کہ یہ سوچ میں اس دور میں یہ بات اچھی تھی کہ عورت گھر میں رہتی تھی. آج کے دور میں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے کہ عورت کو گھر میں رکھا گیا ہے. تو تصورات جو ہمیشہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم پچھلے شوز میں بھی بات کرے تھے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈیولپ ہوتی رہی ہیں، تھیولوجی ڈیولپ ہوتی رہی ہے، تصورات میں چینج آتا رہا ہے. اگر ہم ایون کہ سائنس کی بات بھی کریں تو ہم نے زمین کی مثال بھی لی تھی اور سورج کے گرد گھومنے کی مثال بھی لی تھی. تو کیا کہانت میں بھی کچھ ایسے تصورات ہیں جو پہلے کچھ اور سمجھے جاتے تھے اور اب تھوڑے سے بدل کر ان کی شکل سامنے آئی ہے؟ آپ یہودیت کی بات کر رہی ہیں؟ میں یہودیت کی بات کر رہی ہوں. ہاں بالکل ایسی ہے. دیکھیں جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی یہ تو ایک دیکھیں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے خدا نے کاہنوں کو چنا کہ وہ قوم کی امامت کریں یا کہانت کریں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، جب آپ اسکالرس کی رائے کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں میں ان علماء کے ساتھ متفق ہوں، لیکن آپ حتمی طور پر بات نہیں کر سکتے. لیکن میں ان سے متفق ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک آزاد سٹائل آف ورشپ ہے، یا آپ سمجھیں جس کے اندر خدا کے ساتھ براہ راست قوم کا تعلق ہے اور اس میں ایک متحرک ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے، یہ پہلے ہے. یعنی نبیوں کا، رول قدس کا یہ ایلیمنٹ پہلے، اور جو سختی والی چیز ہے نا فارملزم، یہ بعد میں، اور ہو سکتا ہے اس کو دبانے کے لیے ہی بنائی گئی ہو. لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ہر قوم میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہر قوم میں کچھ ہوتے ہیں جو بہت پابند ہوتے ہیں. یہودیوں میں ہم کہتے ہیں حاسدک جوز، جو بہت زیادہ کٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کنزرویٹو. تو اسی طرح کرسچینٹی میں بھی ہیں کچھ لوگ. میرا جس چرچ سے تعلق ہے اس میں اس چیز کی بڑی پابندی ہے، کہانت کے تصور کی بڑی پابندی ہے. میں خود بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہماری اپنی تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے وہ یہی ہے. لیکن جب ہم خالصتاً کلام مقدس کی بات کریں اور ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک اصل ہے اور ایک اس کا بگاڑ ہے. اچھا مزے کی بات ہم آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح سے بھی دونوں چیزیں منسوب ہیں. کبھی کبھی یسوع کو وہ والا کاہن بنا کے دکھایا گیا اور کبھی کبھی یہ جو تھوڑا فری سٹائل کاہن، یہ دونوں یسوع کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہے. آپ نے مسیح یسوع کی بات کی اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم بات کرتے عبرانیوں کا جو خط ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی کہانت پر پورا لکھا گیا ہے. یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو پڑھ کر لگتا ہے کہ صرف قربانیاں اور کہانت ہی جو ہے وہ اس کا ایک مین ٹاپک ہے، جیسے کہ احبار کی کتاب. تو احبار کی کتاب اور عبرانیوں کے خط کا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ لنک بنتا ہے. تو جب ہم عبرانیوں کے خط کی مد نظر مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں تو بحیثیت سردار کاہن مسیح سے کیا مراد ہے؟ مسیح کے لیے کاہن اور سردار کاہن کے الفاظ کلام مقدس میں آئے ہیں. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو چرچز ہیں، یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جن چرچز کے یہاں کہانت کا تصور نہیں ہے، جیسے کیتھولک چرچ تو پریسٹ کہتا ہے، آرتھوڈاکس چرچ پریسٹ، اینگلیکن چرچ جو ہے پریسٹ مانتے ہیں، یہ باقی چرچز نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بائبل بیسڈ چرچز ہیں، تو وہ بات پوری نہیں کر رہے. بائبل بیس چرچ کا مطلب یہ کہ جو بائبل میں بات آئی اس کو آپ اپلائی کریں. تو بائبل کے اندر مسیح کے لیے جب کاہن کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہانت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایک تقویت ملتی ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو آپ کو ایک اچھا سا تفسیری اصول بنانا ہے جس کے تحت آپ بولیں کہ ہم اس بات کو فرق طریقے سے سمجھتے ہیں. جہاں تک عبرانیوں کے خط کی بات ہے، عبرانیوں کا جو خط ہے وہ پورا یہ ہے کہ جو پرانا عہد نامہ جسے ہم کہتے ہیں، یہودی بائبل، اس کی ساری پیش گوئیاں، اس کے سارے جو کانسیپٹس ہیں وہ حقیقی طور پر جناب مسیح پر پورے ہوتے ہیں. یعنی اگر اس در کوئی نبی تھا تو حقیقی نبی یسوع ہے، اگر کوئی برہ تھا تو حقیقی برہ یسوع ہے. اسی طرح اگر کوئی کاہن تھا تو حقیقی کاہن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح.
تو عبرانیوں کا جو مصنف ہے وہ ایک طرح سے یہودی کہانت سے لے کر وہ آپ کو ایک ہرمینیوٹک دیتا ہے کہ آپ یہودی کہانت سے کرسچن کہانت پہ کس طرح آتے ہیں. وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ان کا نظام ناقص تھا. وہ نظام اس لیے ناقص تھا, اگر آپ 9 باب اور 10واں باب پورا پڑھیں تو وہ نظام اس لیے ناقص تھا کیونکہ گناہ ہوتے تھے, پھر وہ قربانی چڑھاتے تھے, پھر اگلا گناہ ہوتا تھا, پھر قربانی چڑھاتے تھے. اس کی لاجک یہ ہے عبرانیوں کے مصنف کی, عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پولس رسول نے لکھا کہ مسیح نے کیونکہ اپنی قربانی ادا کی, کسی جانور کی نہیں, اور وہ ایک ہی دفعہ اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا, اس لیے اس کو دوبارہ قربانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے وہ سپیریئر کاہن ہے اور وہ ابدی کاہن ہے اور وہی حقیقی کاہن ہے. تو یہاں سے یہودیت کی جو کہانت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کرسچن اس کے اندر ہسٹری میں, اور پھر کرسچن کہانت کا ایک تھوڑا سا اس کا تصور شروع ہوتا ہے جو بعد میں جسے کیتھولک چرچ ڈیولپ کرتا ہے کہ یہ جو مسیح کی قربانی ہے, حقیقی قربانی, اس کو ادا کرنے کے لیے یہ پریسٹ ہوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. تو عبرانیوں کے خط میں یہ چیز آپ کو نمایاں ملتی ہے کہ جو پرانے عہد نامے کی کہانت تھی وہ فانی ہے, اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں تھی کہ وہ ابدی رہ سکے, لیکن جو مسیح کی کہانت ہے وہ عبرانیوں کے مصنف کے مطابق وہ ابدی کہانت. جی, لیکن جب آپ ابدی کی بات کر رہے ہیں تو اگر وہ زمین پر کاہن تھے تو پھر وہ آسمان پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی نا, کوئی یہاں پر تھے وہاں پر نہیں, کیونکہ ملک صدیق سے بھی ان کا لنک جوڑا گیا ہے کہ ملک صدیق کے لیے کہا گیا کہ نہ اس کا کوئی شروع تھا اور نہ اس کا کوئی آخر ہے, تو نہ ہمیں اس کی کوئی پیدائش کا ذکر ملتا ہے نہ ہی اس کی کوئی موت کا ذکر ملتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہم مسیح کے بارے میں بھی تصور کر سکتے ہیں. ہاں جی, بائبل اس کو اسی طرح سے پیش کرتی ہے کہ ایک حقیقی دنیا ہے اور ایک دنیا میں ایک اس کی مجازی اس کی عکس ہے. تو واقعی میں بائبل کی لاجک کے مطابق واقعی میں مسیح آسمان میں بھی کاہن ہے اور اس کا عکس جو ہے وہ زمینی اس کی جو کہانت تھی بالکل ایسی ہی ہے. اچھا, کیونکہ شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو میں چاہوں گی کہ ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی تو اسی کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. تھینک یو. جی ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے احبار کی کتاب میں سے کہانت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہوگا. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.